اور عباس کیسے ہو؟ الحمدللہ، بس دعا ہے آپ کی. جی عباس، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ماہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور کتنی بڑی ہم کہہ سکتے ہیں ولادتیں اس ماہ میں ہوئی ہے. جی بالکل. وہی میں ایک چیز سوچنے پر ہمیشہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ پروردگار عالم کا نظام کتنا خوبصورت رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت جس مہینے میں ہوئی اس مہینے میں کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی، کوئی غم کا دن نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس ماہ میں کوئی بھی خوشی کی تاریخ نہیں ہے. یس، یہ تو اپنے آپ میں ایک یونیک ایسپیکٹ ہے. لیکن آپا اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر یوزولی آگا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک گھر میں ولادت ہوتی ہے تو گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، ان کے گھر والے خوش ہو جاتے. لیکن ایک بات ہم شاید نوٹس کر رہے ہیں کہ امام حسین کی ولادت پر یوں تو خوش ہونا چاہیے تھا رسول اللہ کو، لیکن رسول اللہ نے گریا کیا امام حسین کی ولادت پر؟ ایسا کیوں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے واقعاً یہ کائنات کی ایک تنہا ولادت ہے جس پر ماں نے بھی گریا کیا، جس پر نانا نے بھی گریا کیا. یعنی جن کو ان واقعات کا علم ہوا جو سرکار سید الشہداء کے ساتھ پیش آنے والا تھا. حتیٰ ابھی حضرت کی ولادت بھی نہیں ہوئی. روایات میں تو یہاں تک ہے کہ جب بھی کسی نبی کو کسی امر ضروری خداوند متعال سے حاجت ہوئی اور جب ان ہستیوں کا واسطہ دیا تو ہمارے یہاں روایات میں کہ اکثر نبیوں نے کہا میرے اللہ جب ہم نے ان 4 اسماء کے نام لیے تو ہمارے دل پہ وہ تاثر نہیں ہوا، یعنی وہ غم اور حزن نہیں طاری ہوا. لیکن جب میں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو میرا دل مغموم و محزون ہو گیا. جناب آدم کے ساتھ ہوا، جناب زکریا کے ساتھ ہوا، جناب ابراہیم کے ساتھ ہوا، یعنی کئی نبیوں سے. اگر آپ غور کریے نا تو امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ انبیاء کے سامنے بھی خود نام سرکار سید الشہداء میں خاص تاثیر تھی کہ ان کے دلوں کو محزون اور مغموم کر گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے امام حسین علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے یہ ولادت پاتے تو پیغمبر کے گھر خوشی کا عجیب ماحول اور منظر ہے. لیکن جب جناب جبرائیل آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے ہیں تو اس خبر کو سن کر کہ آپ کا نواسا جسے شہید کر دیا جائے گا کربلا کے دشت میں تنہا ہوگا، یعنی ایک ایسا وقت بھی آئے گا جیسا کہ ہم لوگ مسائل میں بھی جانتے ہیں کہ نظر یمیناً و شمالا کہ حضرت دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. اس تنہائی کو جب بھی ذکر کیا گیا تو ہر نبی کی آنکھ میں آنسو. اگر میں روایت دیکھ رہا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب ام فضل ہیں یہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. انہوں نے پیغمبر سے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. اپنی زبان میں کہا جائے میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا. نبی اکرم نے فرمایا کیا خواب تم نے دیکھا؟ کہ نبی اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری آغوش میں آ گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری آغوش میں آ گیا ہو، یہ خواب جناب ام فضل کے لیے بہت عجیب تھا. نبی اکرم نے فرمایا نہیں یہ خواب بہت اچھا ہے. پیغمبر اکرم نے وہاں جو جملے فرمایا رأیت خیرن، یہ تو بہترین خواب تم نے دیکھا. کہ رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا. کہا نہیں تم اس خواب کو سمجھ نہیں رہی ہو. رأیت خیرن تلد فاطمہ غلاما، یہ جو میرے بدن کا ٹکڑا تم کو دکھائی دیا خواب میں ادھر حقیقت میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. اس بیٹے کو تم آغوش میں لوگی. وہ بیٹا نہیں ہوگا، وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو ہے میرا نفس ہوگا، میری جان ہوگا، یعنی وہی جملے حسین و منی. اور پھر روایت میں کہ جناب ام فضل کہتی ہے کہ پھر وہ وقت آیا جو آپ کا سوال تھا، وہ وقت آیا کہ امام حسین کی ولادت ہوئی، میں نے اپنی آغوش میں لیا، پھر پیغمبر کے حوالے کیا. جیسے ہی میں نے پیغمبر کے حوالے کیا جناب جبرائیل آئے، جو جناب جبرائیل نے آ کر وہ تمام غم و اندوہ جو امام حسین پر آنے والے تھے مسائب وہ سنائے. پیغمبر زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے وجہ پوچھی کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کیا یعنی حسین تو آپ کی جان و روح ہیں. فرمایا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا، جبرائیل کہہ رہے تھے کہ اس بچے کے ساتھ میری امت اس طرح کا برتاؤ رہتا. میں یہیں پر آج یاد شعبانیہ بھی ہے تمام ان لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. اس وقت بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے جناب زہرا کو یہ بھی بتایا کہ بیٹی
جس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت نالی ہوں گے نہ میں رہوں گا. یہ روایت کے جملے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ ماجرا ہوگا تو ایسا عالم ہوگا کہ نہ علی ہوں گے نہ میں ہوں گا. تو روایت ہے کہ بقت فاطمہ بکان شدیدہ، بی بی سلام اللہ علیہ اور زیادہ رونے. دیکھیں ابھی نانا رو رہے تھے، اب ماں بھی رو رہی ہیں. قالت یا ابا متی یکون ذالک، یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ کہا کوئی نہیں ہوگا. کہا نہیں. اس وقت پیغمبر نے ڈھارس دیا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، فرمایا میری لاڈلی گھبراؤ نہیں یا فاطمہ، ان النساء امتی یبقین علی نساء اہل بیتہ و رجالہ. بی بی گھبراؤ نہیں، ایک امت ایک قوم اللہ تعالیٰ پیدا کرے گی جو تمہارے بیٹے پہ روئے گی. توجہ فرمانے گریہ فرمائے گی. روایت کا جملہ ہے کہ بی بی کو سکون آیا اور اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری لاڈلی ان عورتوں کو تم شفاعت کرنا جو تمہارے لال پر روئی ہیں، اور ان مردوں کی میں شفاعت کروں گا جو حسین پہ گریہ کیا. بس یہ پورا ماجرا کربلا کا پورا ماجرا یہ بار بار اگر آپ غور کریں نا، ہین ولادت نہیں، ہر مرحلے پر ہر نبی کے سامنے، ہر وصی کے سامنے، ہر ولی کے سامنے دہرایا گیا. اور ہم آپ کربلا کو بہت قریب سے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ اعظم مصیبت ہے اور ہمارے دلوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس اعظم مصیبت کو ہم سمجھ سکیں. لیکن نبی، ولی، وصی یہ حضرات اس اعظم مصیبت کو درک کرتے. لہذا جب امام حسین علیہ السلام آغوش میں ہیں تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آنسو حسین پر جو مصائب ٹوٹیں گے ان وجہ سے ہے، لیکن ایک خوشی پیغمبر کے وجود میں یہ ہے کہ میرا یہی بیٹا ہوگا جس کی وجہ سے میرا دین محفوظ رہے گا اور قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت. بالکل ٹھیک مولانا صاحب، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام انسانیت دیا ہے اور انسانیت کو بچایا بھی ہے. تو وہیں ایک چیز میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم شاید اس بات پر غور نہیں کرتے. ہم اکثر مجلسوں میں جب جشن پڑھا جاتا ہے تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کے بعد کیا کچھ کیا، کس طرح سے کربلا کی سچویشن کو ہینڈل کیا، کس طرح وہ شہید ہوئے. لیکن 28 رجب سن 60 ہجری سے پہلے کا جو امام حسین کا دور رہا، جو زمانہ رہا، اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی امامت، ان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح تھے، ان باتوں کے اوپر زیادہ چرچا نہیں کی جاتی. جی یہ واقعاً ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے جس کو تشنا چھوڑا گیا کہ سرکار سید الشہداء کے ہم ایک معمولی سا آدمی ہو نا، تھوڑا سے ترقی یافتہ ہو تو اس کے ایک ایک دن کا حساب کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا کامیاب ہے، اس کا وہ دن کیسے گزرا. یہ سرکار سید الشہداء کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کربلا سے پہلے گزرا ہے. حتیٰ اگر آپ غور کریں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی عمر میں بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دو بھائی پھر آپس میں کیسے رہتے تھے، ادب و آداب کے کتنے خیال تھے. مثلاً کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی نسبت جو ہے بہت زیادہ، اگر کوئی بڑا بھائی ہو تو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ ادب کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کی خدمت میں کروں ادب امام حسین دیکھیے. ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام سے پہلے ایک شخص کے پاس اور گیا تھا تو انہوں نے بہت معمولی سا پیسہ دیا تو اس نے کہا یہ تو بہت خسیس ہو تم. تو اس نے کہا اگر صحیح پیسہ لینا ہے تو وہ جاؤ، امام حسن بیٹھے ہوئے، بنی ہاشم کی عادتوں میں احسان و کرم ہے. بیٹھ کر وہ امام حسن کے پاس آئے تو امام حسن نے بتایا دیکھو اس طرح بھیک نہ مانگو. یہ دیکھیے یہ بھی ائمہ کی تعلیم ہے، پیسہ دے رہے لیکن حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے چند چیزوں کا خیال کرو. یہ دیکھو کہ تمہارے اوپر ایک یہ ہوتا تھا نا بعض اوقات کا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا جو دو دیت آتی ہے، وہ دیت آپ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں اگر دیت تک چلے جاؤ، دیت بھرنی پڑے اور تمہارے پاس نہیں ہو تب کسی سے مانگو، یا قرض اتنا زیادہ ہو جائے کہ اب اس کو ادا نہ کر پاؤ تو کسی کو مانگو، یا فقر، یعنی یوں ہی نہیں کہ کسی بھی بات پہ آ کے لوگوں کے سامنے یہ تعلیم دیا. اس کے بعد حضرت نے اسے 50 دینار دیے. 50 دینار یعنی 50 سونے کے سکے. اب یہ شخص جو ہے امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں گیا، امام حسین نے اسے 49 دینار دیا. اب آپ غور، پھر اس کے بعد جناب عبداللہ کے پاس آیا تو انہوں نے 48 دیا. یہ غور کریے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے عمر کا، لیکن ادب کا کتنا خیال ہے کہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ مجھ سے بڑے ہیں، انہوں نے اگر 50 دیا ہے تو میں 49 دے رہا ہوں. اب یہ غور کریے، یہ اس کو آئیے اپلائی کریے. میں آپ کو بتاؤں کہاں اپلائی کریے. جیسے کبھی غور ہوتا ہے کہ ہم
مثلا ماں باپ کے لیے گفٹ لے کر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے چھوٹا بھائی پیسے والا ہو، بڑا بھائی جو ہے تھوڑا سے کمزور ہو، پیسہ اس کے پاس زیادہ نہ ہو، ابھی جگہ پر سارے رشتہ دار جمع ہیں، آپ ہو سکتا ہے اکیلے میں پھر جا کے ماں کی مدد کر دینا، خوب زیادہ دے دینا، لیکن اس وقت جب پورا سماج جمع ہے وہاں بڑے بھائی کے احترام میں آپ اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے رکھو. یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہم سیکھ سکتے. آپ پوری تاریخ پڑھیں، میں آپ کو بتاؤں صلح امام حسن کے بعد بہت سے لوگ امام حسین کے پاس آئے کہ امام حسن نے صلح کر لیا ہے، آپ کم سے کم قیام کیجئے. اب دیکھیں دونوں بھائی، میں نے عرض کیا کہ عمر کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جی بالکل. امام حسن نے فرمایا کہ یہ امام حسن صرف تمہارے امام نہیں ہے، میرے بھی امام ہیں. بے شک. آپ غور دیکھیے کس قدر ادب ہے. پوری زندگی امام حسن جب بول رہے ہوتے ہیں تو امام حسین خاموش رہتے ہیں. فاصلہ زیادہ نہیں ہے، یعنی جب دربار میں جا رہے ہیں، جب یہاں جا رہے ہیں تو امام حسن گفتگو کر رہے ہیں، امام حسین خاموش ہے. وہی امام حسین خاموش ہیں جن کے خطبات کو اگر آپ دیکھیے واقعہ کربلا کے دوران کس قدر ہے، لیکن یہ زندگی کا حصہ امام حسین کا تشنا ہے، ادب امام حسین. حالانکہ دونوں معصوم دونوں معصوم. عرض کرو اور فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں، سن کا اور ایج کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. پھر آپ آئیے امام حسین کے اس مرحلے کو دیکھیے کہ امام حسین کی جود و سخا کیا ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یا یوں کہا جائے صلح امام حسن کے بعد، پھر اس کے بعد حاکم شام کی جانب سے مولا کے چاہنے والوں پر بہت زیادہ ظلم و بربریت ہوا، بہت زیادہ انہیں ستایا گیا. ہر طرح کے ان کے شہریے جو بیت المال سے آیا کرتے تھے سب روک دیے گئے. اب ایسے دور میں یہ دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے، امام حسین کا بہت تشنا ہے. ایسے دور میں اپنے ان چاہنے والوں کو، ان غربا کو، ان فقیروں کو، ان مساکین کو جو مدینے اور کوفے میں امام حسین نے کس طریقے سے سنبھالا، کس طرح ان کی بھوک کو سنبھالا، کس طرح ان کی دیگر ڈیمانڈز کو امام نے پورا کیا، یہ بیان نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ آئیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیے، یعنی واقعاً بہت تربیتی پہلو. وہ مشہور واقعہ ہمارے لیے شاید یوں پڑھ دیا جاتا ہے لیکن وہاں درس لینے کی ضرورت ہے. جب دونوں بھائیوں نے خوش نویسی یعنی رائٹنگ لے کر اپنی مادر گرامی کے پاس لے کر آئے، کہا کہ ہم میں سے کس کی رائٹنگ اچھی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حضرت امیر سے پوچھو. حضرت امیر نے کہا پیغمبر سے پوچھو. پیغمبر نے اسرافیل اور جناب جبرائیل یہاں تک، پھر لوٹ کر جناب زہرا تک آئے. جناب زہرا نے ایک تسبیح کہیے یا دانوں کا ایک ہار جو ہے کہا جو زیادہ چن کر لائے. اب یہاں پر خداوند متعال کی جانب سے حکم آیا کہ مساوی تقسیم کر دیا جائے، یعنی دونوں کے دلوں کا احترام. یہ اب یہاں پر ہمارے لیے درس ہے اس زندگی میں کہ جب ہم اپنے بچوں کی نسبت اس رویے کو کبھی ملاحظہ کریے تو یہ درس زندگی لیجئے. کسی ایک بچے کو یہ فیل نہ ہونے پائے کہ ماں یا باپ کی زیادہ یہ محبوب ہے. پھر اس کے بعد آپ آئیے امام حسن و امام، یعنی واقعی اتنے درس ہیں امام حسن و امام حسین کے. وہ مشہور واقعہ ہم یوں ہی پڑھتے ہیں لیکن اپلائی نہیں کرتے. وہ ضعیف آدمی جو وضو کر رہا تھا وہ بہت غلط وضو کر رہا تھا. ہمارے جیسا اگر کوئی ہو اور وضو کے بارے میں جانتا ہو تو ڈانٹ دے اور ڈپٹ دے، وضو نہیں کرنے، تمہاری کتنی ایج ہو گئی، اور زیادہ طنز دے دیں گے. اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، دادا پوتے اور نواسے والے ہو چکے، وضو نہیں آتا، سیدھا یہ کمنٹ کر دیں گے کہ آپ کی زندگی بھر کی نماز گئی ہے. جی ہاں احسن. یہ وہ کہ دین سے ان اماموں نے کتنا اچھا امام حسین امام حسن نے کیا کیا کہ ہم وضو کرتے ہیں آپ چیک کریے. امام معصوم کہتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں آپ چیک کریے. اب اس کو تعلیم، اس کو کہتے ہیں تعلیم غیر مستقیم. ہر جگہ کسی کے وجود کو ہٹ کر کے تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ اس کو پہلے آپ دکھ پہنچائیے پھر تعلیم دیجیے. جنہوں نے وضو کیا وہ ضعیف آدمی متوجہ ہو گیا، کہا نہیں تمہارا وضو صحیح تھا، مجھ بوڑھے کا وضو جو ہے بہت خوبصورت طریقہ، وہ خوبصورت. یہ طریقہ ہم کب اپلائی کریں گے؟ میرا سوال یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں آیا اس طرح غیر مستقیم طور پر کسی کی اصلاح کرتے ہیں؟ ہم اگر کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے تانوں کا ایک ہار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تو وہ اصلاح نہیں، اسے ڈھیٹ بنانا ہوتا ہے، اور اثر بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. وہ آپ نے پہلے اس کو ہرٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اصلاح کر رہے ہیں. یا امام حسین کا وہ واقعہ آپ دیکھیے کتنا حسین واقعہ. میں واقعاً دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر بچپنا ہے امام حسین کا، پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، پیغمبر اکرم، یہ واقعہ خود امام حسین نے نقل کیا، یعنی روایت بھی امام حسین سے، کہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں نے سلام کیا، میرے نانا نے جواب دیا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین. دیکھیے امام حسین کی زندگی. ابھی ایک بچے ہیں
پیغمبر کا جواب کیا، اور تم پر سلام ہو اے آسمان و زمین کی زینت۔ عبی ابن کعب جو پیغمبر کے ساتھ بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، آپ کے علاوہ؟ پیغمبر نے فرمایا یا عبی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ تم حسین کو کیا جانو، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پہ بڑے ہیں، یعنی تمہاری زمین کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ پوری تصویر امام حسین دکھا سکے۔ یہ دیکھیں، یہ امام حسین کی زندگی کے وہ حصے ہیں جو کم بیان ہوئے۔ یعنی ہم تو یہی جانتے تھے، اکثر معاشرہ ہمارا یہ جانتا تھا کہ 28 رجب کے بعد والے امام حسین کیا ہے، لیکن فوکس یہ ہونا چاہیے کہ 28 رجب کے پہلے بھی امام حسین کا وجود ایسا تھا کہ اس میں ہم ہر پوائنٹ پہ جو ہے درس میں آخری مرحلہ فقط بہت جلدی عرض کروں، جناب اباذر، یہ واقعہ چونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا واقعا دین پہ احسان ہے۔ جناب اباذر کو جب ان کی حقانیت کی بنیاد پر مدینے سے نکالا گیا، کبھی شام سے نکالا گیا، جب مدینے سے نکالا جانے لگا جناب اباذر کو، یہ واقعا امت مسلمہ کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ غور کریے، پیغمبر کے عظیم صحابی کو جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ سورج نے اباذر سے جیسا صادق نہیں دیکھا، اسے مدینۃ النبی سے نکالا جا رہا ہے۔ اب اس وقت الوداع کہنے کے لیے مولا کائنات پہنچے، جناب امام حسن پہنچے، جناب امام حسین، اور سب نے ایک ایک فکرے کہے۔ جناب اباذر، امام حسین کا فکرہ سنیے، جب الوداع کہنے لگے تو جناب اباذر کا مرتبہ کتنا ہے۔ امام حسین فرماتے یا اماں، یعنی جناب اباذر کو چچا کہہ کے خطاب کرتے، اے چچا، ان اللہ قادر ان یغیر ما قد تری، چچا گھبرائیے نہیں، اللہ قدرت رکھتا ہے ان حالات کو بدل دے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا درس ہے، تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم سوچتے نہیں اب تو یہ ختم نہیں ہوگا، اب تو ایسے ہی رہے گا۔ وہاں جناب امام حسین جناب اباذر پیغمبر کے صحابی ہیں، ان سے کہہ رہے یا اماں آپ زیادہ گھبرائیے نہیں، اللہ ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ تمام چیزوں کو چینج کرنے پہ قادر ہے۔ پھر فرمایا واللہ کل شیء الی آخر، پھر ایک جملہ فرمایا کہ یا اماں اس قوم نے آپ کو دنیا سے محروم کر دیا اور آپ نے ان کو دین سے محروم کیا، چونکہ آپ کے پاس دین ہے، آپ کو یہ دنیا نہیں دیں گے تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن جس چیز سے یہ محروم ہوئے ان کی دنیا خراب ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے پاس قیمتی چیز ہے، یعنی وہ آسان کہا جائے کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ چند گھوڑے چند اونٹ، یہ آپ کو نہیں بھی ملے تو چلے گا، آپ کے پاس جو دین ہے وہ ان کو نہیں ملا تو ان کی آخرت، یعنی آپ قیمتی چیز لے جا رہے ہو مدینے سے۔ یہ جملے امام حسین علیہ السلام کے وقت وداع ہیں جناب اباذر کو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فاسأل اللہ الصبر والنصر۔ دیکھیں امام حسین کی زندگی کے حصے سے پھر جناب اباذر سے کہتے ہیں اللہ سے دو طاقت مانگیے آپ، ایک اللہ سے صبر کی طاقت مانگیے اور ایک اللہ سے نصرت مانگیے، چونکہ صبر اور نصرت اگر آپ کے پاس رہی تو آپ کا شمار اللہ کے عظیم بندوں میں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ نے جزا کیا، فریاد کیا، تو آپ کی فریاد نہ آپ کی موت کو دیر سے لائے گی، نہ آپ کی زندگی میں مال کو اور رزق کو قریب۔ فریاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کے حضور میں صبر۔ یہ امام حسین کے وہ جملے جو واقعات کربلا سے پہلے اور اس طرح کے ہزاروں واقعات جو امام حسین کی زندگی کے جو ہمارے لیے لائق درس ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اسے ہمیں سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو امام حسین کے کلمات ہے، جیسا جناب ابوذر کو انہی کے شہر سے بے دخل کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، تو اس صورتحال میں اگر کسی کے ساتھ یہ آج کے زمانے میں ہوتا، کسی کو اسی کے شہر سے نکال دیا جاتا، وہ شخص تو ڈپریشن میں چلے جاتا، سوسائڈل ہو جاتا، لیکن اس صورتحال میں بھی امام حسین نے اس موضوع پر توجہ دیا کہ نہیں آپ صبر رکھیے، آپ پیشنس گھبرائیے نہیں، خدا قادر ہے، یہ لوگ مٹنے والے، خدا مٹنے والا نہیں ہے، خدا یعنی ان کے پاس ظاہری قدرت ہے، اصل قدرت یہ دیکھیے کتنا آدمی کو طاقت دیتا ہے نا، کتنا آپ مال لے سکتے ہیں، دین نہیں لے سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ جو لے جا رہے ہو وہ قیمتی چیز ہے، ان کے پاس جو چیزیں وہ مورل سپورٹ پرووائڈ کیا، یہ بہت اہم سپورٹ ہے، وہ بہت عظیم حقیقت ہے، وہ بھی جناب اباذر کو، جناب اباذر جو ایمان کے اس درجے پہ، لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام جناب اباذر کو زندگی کا سلیقہ اور زندگی کا اہم درس دے رہے ہیں، گویا ربضے میں جناب اباذر کی استقامت کے اسباب فراہم کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آغا نے ابتدائی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امام حسین پر ہر نبی نے رویا ہے، تو
کیا ہر نبی نے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی نبی میں شباہت پائی جاتی ہے, وے آف لائف, ان کی شہادت اور امام حسین کی شہادت, کیا ایسا کوئی میل جول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تاریخ میں؟ جی, تاریخ میں ایک نبی جن کی نسبت امام حسین کی جو سملیرٹی ہے جو ہمارے ہر روایات میں بھی بیان کی گئی ہے, وہ جناب یحییٰ ابن زکریا سلام اللہ علیہما ہے, کہ امام صادق فرماتے, خود حدیث کا جملہ ہے, فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهْدَاءِ وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ شَبِیہُ یحییٰ ابن زکریا. یہ معصوم کا جملہ ہے کہ سید الشہداء کی شباہت جناب یحییٰ ابن زکریا سے. اب اگر آپ شباہت کو دیکھیں, میں جلدی ان شباہتوں کو عرض کروں, دونوں ذات کے نام کائنات میں ممتاز ہیں, یعنی اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا. اوکے, یہ نام کی حیثیت سے اس کے بارے میں روایت میں مثلا سورہ مبارکہ مریم, یہ آیہ کریمہ ہے, آیت نمبر 7 کو اگر کوئی ملاحظہ کرے, خدا کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی کہ جس کا نام ہم یحییٰ قرار دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ, یہ نام ان سے پہلے کسی کا نہیں تھا. اب آئیے روایت, وَقَذَلِكَ الحسین علیہ السلام لم یکن لہ من قبل سمیع وَلَمْ تِلْكَ السَّمَاء إِلَّا عَلَيْهِمَا وَلَمْ تَبْقَى إِلَّا عَلَيْهِمَا 40 سنہ. یہ ایک مرحلہ ہے, یعنی اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی وہی نام ہے, ممتاز نام, جن سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا. بس ایک سملیرٹی دیکھا جائے تو نام کے لحاظ سے دونوں کا نام پہلی مرتبہ اس عالم میں حسین اور جناب یحییٰ. دوسری سملیرٹی اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں حضرات کے سر کو قلم کیا گیا, سر کو کاٹا گیا. جناب یحییٰ کے بھی سر کو قلم کیا گیا اور سرکار سید الشہداء کے بھی سر کو قلم کیا گیا. امام سجاد فرماتے ہیں فما نول منزلا ولرتحل منہ الا ذکر یحییٰ ابن زکریا. امام فرماتے میرے بابا کسی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے اور وہاں سے نہیں اٹھتے تھے مگر جناب یحییٰ کا ذکر کرتے تھے. بار بار امام حسین اس پورے سفر میں کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جناب یحییٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ وَقَتَلَهُ مِنْ حَوَانِ الدُّنْيَا. اور امام حسین یہ جملہ فرماتے تھے اس دنیا کی پستی کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ لوگوں نے یحییٰ کے سر کو کاٹ کے اس باغی تک بھیجا ہے. دیکھیں, سر کو کاٹ کر اس باغی تک بھیجا ہے, یعنی یہ دنیا نہایت پست ہے. یہ سرکار سید الشہداء فرما رہے ہیں, یعنی پس جناب یحییٰ کا سر کیا کیا گیا؟ قلم کیا گیا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے کہاں ہے؟ اس باغی یزید تک کیا کیا گیا؟ بھیجا گیا. یعنی دونوں نے اپنے وقت کے جو حکمران جو ہے ظالموں کے خلاف احتجاج کیا, یعنی وہ دونوں احتجاج. پھر اس کے بعد اگر روایات میں دیکھیں, روایت میں ہر دو ان حضرات کے قاتل زنا زادے ہیں, یعنی امام حسین کا قاتل بھی زنا زادہ ہے, جناب یحییٰ ابن زکریا کا قاتل بھی. یہ روایت کا جملہ ہے. سمیت ابا عبداللہ راوی کہتا ہے کہ امام صادق سے میں نے سنا کان الذی قتل الحسین ابن علی ولد زنا. پھر اس کے بعد والذی قتل یحییٰ ابن زکریا ولد زنا, یعنی یہ ایک حلال ماں سے آیا ہوا بچہ امام معصوم اور نبی کا قاتل ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد سملیرٹی اگر دیکھیں, پیغمبر فرماتے ان دونوں کے قاتل جہنم کے سب سے نیچے طبقے پہ ہوں گے. یہ پیغمبر کا جملہ ہے. پیغمبر فرماتے ان فی النار منزلتن لم یکن یستحقها, کہ جہنم کا ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مستحق نہیں ہوگا الا بقتل الحسین ابن علی و یحییٰ ابن زکریا. کون؟ جناب یحییٰ کا قاتل اور سرکار سید الشہداء کا قاتل. اب آپ دیکھ رہے سملیرٹی. پھر اس کے بعد اگر ان دو حضرات کا آپ مرحلہ دیکھیں تو دونوں کے سر کو ظالم تک بھیجا بھی کیا اور دونوں کے سر تشت طلا میں بھی رکھے گئے. یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تشت طلا میں رکھا گیا اس ملعون کے سامنے, وہاں اس باغی بادشاہ کے سامنے جناب یحییٰ ابن زکریا کا سر بھی کیا کیا گیا؟ تشت طلا میں رکھا گیا. پھر دونوں کے سر کو شام کی دیواروں پر لٹکایا بھی گیا, یعنی امام حسین کا سر بھی لٹکایا گیا اور جناب یحییٰ کا سر بھی آویزاں ہوا. یہ بھی
روایت کا جملہ ہے کہ علقا راس الحسین عند قتلہ فی المکان الذی علقا علیہ راس یحییٰ ابن زکریا، اسی جگہ جہاں پر جناب یحییٰ کا سر آویزاں کیا گیا اور لٹکایا گیا، وہیں پر امام حسین کا سر بھی لٹکایا گیا۔ پھر آپ دیکھیں دونوں سر نے کٹنے کے بعد گفتگو کی، کلام کیا۔ دونوں سر نے، یعنی جناب یحییٰ کے سر نے بھی گفتگو کی، جناب امام حسین کے سر نے بھی، اور سب نے دیکھا۔ جناب یحییٰ کے بارے میں ہے کہ فَآتُ بِرَاسِ یحییٰ فی تشتن، جب تشت کے اندر جناب یحییٰ کے سر کو رکھا گیا، وَقَانَ الرَّاسُ يُقَلِّمُ، تو سر گفتگو کر رہا تھا اس بادشاہ سے، یقول لہو یا حاض اتق اللہ، یعنی سر کٹنے کے بعد بھی جناب یحییٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس بادشاہ کو کہہ رہے ہیں خدا سے ڈرو، خدا کا تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح امام حسین کے سر کے بارے میں حارث ابن وقیدہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان تھا جہاں سر تھے، یعنی میں لشکری یزیدی میں تھا۔ وہ کہتا ہے فَسَمِعْتُهُ، میں نے سنا، کیا سنا؟ یقرأ سورۃ الکہف، کہ سرکار سید الشہداء سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب یہ خود ایک معنی ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اتنے سوروں میں سورہ کہف کی تلاوت کا انتخاب کیوں کیا؟ پھر آپ آئیے، ان دونوں کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا۔ اب یہ سملیرٹی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ بھی آسمان نے گریہ کیا، جناب یحییٰ کی شہادت پہ بھی آسمان نے گریہ کیا، اس کے لیے بھی روایت موجود ہے۔ ہر دو کے خون کا بدلے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جناب یحییٰ کے بھی اور جناب امام حسین علیہ السلام کا۔ اور ایک سملیرٹی جو دونوں حضرات میں پائی جاتی، ان دونوں کے چہرے بڑے روشن تھے۔ روایت میں کہ کان البیت یضیء بنورہ، جناب یحییٰ کا نور چہرے کا اس قدر زیادہ تھا کہ گھر روشن ہو جاتا تھا۔ امام حسین کے نور چہرے پر اتنا تھا کہ وہ قاتل جو امام کے قریب آتا ہے کہتا ہے لقد شغلنی نور وجہی، ان کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ میں بھول بیٹھا کہ انہیں قتل کرنا ہے۔ یعنی یہ سملیرٹی اگر ان حضرات میں، یعنی جناب امام حسین، اور شاید یہی وجہ تھی کہ سرکار سید الشہداء بار بار جناب یحییٰ کا جو ذکر فرما رہے ہیں نا، امت کو متوجہ کرا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بنی امیہ کے جھوٹے پروپگنڈا کا شکار ہوئے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے یحییٰ کی طرح مظلومانہ قتل کیا جا رہا ہے، اور اگر آج تم میرے قتل پر خاموش ہو تو اس سے بڑا جرم کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایبسلیوٹلی جی۔ عباس، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالے تو ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور کربلا کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کافی زیادہ درس ملتا ہے۔ اور شاید اسی لیے خود رسول نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، تو کیوں ہماری زندگی نہ سدھرے اگر ہم نجات کے سفینے پر سوار نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور چینل ون کی جانب سے ہم ہمارے تمام ویورز کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خوشیاں منائیے، جشن منائیے، اور ہمیں دیجیے اجازت، لیکن اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ شکریہ۔